کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر حرف نفی تحت، اگر لفظ کل تحت نفی واقع نہ ہو اور فعل منفی کا معمول بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں جو نفی ہوگی وہ ہر فرد سے ہوگی، اما کل فرد، نفی جو ہوگی وہ عام ہوگی اور ہر فرد کو شامل ہوگی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لما قال له ذو الیدین، جب حضرت ذو الیدین نے حضور سے عرض کی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز قصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کل کے رفع کے ساتھ، اگر کلہ نصب پڑھیں گے تو معمول بن جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ کل ذالک لم یکن ای لم یقع شیء منہما، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تو قصر ہوا اور نہ نسیان ہوا۔ اس پر انہوں نے کہا ذو الیدین نے بعض ذالک قد کان، بعض تو کچھ تو ہوا۔ تو حاصل یہ ہے کہ دیکھیں دونوں کی نفی ہو گئی، اس میں ہر فرد کی ہوئی، نہ قصر ہوا اور نہ نسیان ہوا۔ تو یہاں دیکھیں کہ لفظ کل جو ہے نہ تو تحت نفی ہے اور نہ فعل منفی کا معمول ہے، تو ہر فرد سے نفی کر رہا ہے۔ اسی پر ایک شاعر کا جو قول پیش کر رہے ہیں، جو کس کے تعلق سے، کہ جب یعنی کلام جو ہے وہ نفی کی عموم کا عموم نفی کا فائدہ دیتا ہے ہر فرد سے، جس کی طرف لفظ کل کی اضافت کی گئی جبکہ وہ تحت نفی واقع نہ ہو۔ شاعر جو ہے ابو النجم کہہ رہا ہے کہ قد اصبحت ام الخيار تدعی علی ذنبا کلہ لم اصنع، کل ذالک کلہ لم اصنع۔ کہتا ہے کہ قد اصبح ام الخيار، ام خیار میرے اوپر ایسے گناہوں کا دعویٰ کرتی ہے۔ کیسے؟ قد اصبحت ام الخيار، ام خیار جو ہے وہ میرے اوپر ایسے گناہوں کا دعویٰ کرتی ہے کہ کلہ لم اصنع، جنہیں میں نے نہیں کیا ہے، جنہیں میں نے نہیں کیا، یعنی لم اصنع شیئا مما تدعی ام الخيار من الذنوب، جن گناہ ہونے کا دعویٰ وہ مجھ سے کرتی ہے ان کو میں نے، یعنی میں کیا کہ بال جھڑ گئے، آپ کے ٹیڑے ہونے لگے، کمر ہونے، اس طرح سے بزرگ ہونے لگے، اور تو اب یہ ایسے گناہوں کا میرے اوپر دعویٰ کرتی ہے جنہیں میں نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ کلہ لم اصنع ہے، یہاں کلہ آیا، کلہ نہیں آیا، کلہ ہوتا تو پھر معمول بن جاتا، تو اب یہاں پر کلہ مقدم ہے، تحت نفی بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا، ہر فرد کا فائدہ دے گا، کچھ بھی گناہ نہیں کیا میں نے، یعنی کیا جن کا وہ دعویٰ کر رہی ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں، تو یہاں ہو گئی ہر فرد کی نفی ہو گئی۔ اب یہاں تک تو تھا مسند الیہ کی تقدیم کا بیان، کیا تھا یہ مسند الیہ کی تقدیم کے تعلق سے چل رہا تھا، سارا تھا نہ تھا مسند الیہ کی تقدیم، واما تاخیر، وہاں مسند الیہ کا مؤخر لانا، مسند الیہ کا مؤخر لانا مسند سے، کہہ رہے ہیں فلے اقتضاء المقام تقدیم المسند، تو اس لیے ہوتا ہے کہ اب مقام تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ مسند کی تقدیم ہو جائے، کہ مقام کے تقاضا کرنے کی وجہ سے اس بات کا کہ وہ نکات جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسند کو مقدم کر دیا جائے اور مسند الیہ کو کیا کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے۔ ھذا کلہ مقتضی ظاہر، جتنا اب تک بیان ہوا یہ سب مقتضی ظاہر تھا، مقتضی ظاہر کے تقاضوں کے اعتبار سے ہم کلام لا رہے تھے اب تک، یعنی جتنا
جو ہم نے پیش کیا، ذکر و حذف، اضمار، ساری صورتیں یہ سب کیا تھیں؟ کلام جو ظاہر حال کے تقاضوں کے اعتبار سے چل رہا تھا۔ اب جو بیان فرما رہے ہیں وقد یخرج الکلام علی خلافی، اور کبھی کبھی کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف بھی لایا جاتا ہے۔ سمجھا نہیں؟ کبھی کبھی کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف بھی لایا جاتا ہے، اور اس طور پر کہ فیوضع المضمر موضع المظہر، ضمیر کو لایا جاتا ہے ظاہر کی جگہ میں، یعنی مقام تو یہ تھا کہ ضمیر کو ضمیر کی جگہ، ظاہر کو ظاہر کی جگہ، لیکن کیا کریں؟ خلاف لا کر کے ضمیر کو رکھا جاتا ہے کس کی جگہ؟ اس میں ظاہر کی جگہ میں ضمیر کو رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ میں رکھا جائے، جیسے کہ اہل عرب کا قول نعم رجلن، نعم رجلن کہنا اہل عرب کا کس کی جگہ میں؟ نعم الرجل کی جگہ۔ کیا کہنا؟ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ نعم رجلن کہیں، کس کی جگہ؟ نعم الرجل کی جگہ۔ اسی طرح اور کہیں نعم رجلان، نعم رجلان کہیں نعم رجلین کی جگہ، نعم رجلان کی جگہ۔ اچھا، نعم رجلان کی جگہ کیا کہیں؟ نعم رجلین۔ اور نعم الرجال کی جگہ کیا کہیں؟ نعم الرجالن، یہی تو ہوگا۔ نعم الرجل کی جگہ کیا کہیں؟ نعم الرجل کی جگہ نعم رجلن، نعم صحیح ہے، نعم رجلان کی جگہ۔ اچھا، نعم رجلان کی جگہ نعم رجلین کہیں، اور نعم الرجال کی جگہ رجالن کہیں۔ ادھر وہ کر رہے نا، صحیح ہے۔ نعم، یا اب دیکھیں اس میں اب کہہ رہے ہیں نعم رجلان کی جگہ نعم الرجلین کہیں، اور نعم الرجال کی جگہ نعم رجلن کہیں، نعم رجالن کہیں۔ یہاں پر کیا ہوا؟ اب یہاں نعم رجلن میں جو نعم کا جو فاعل ہوگا وہ ہوا ضمیر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہوا ضمیر ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے قول پر ہوگا جو ان کو دو جملے مانتے ہیں، جو ان کو دو جملے مانتے ہیں، یہ ان کے قول پر ہوگا، ضمیر کو لائے گا اس میں ظاہر کی جگہ پر۔ نعم کے اندر ہوا ضمیر نکلے گی اور ممیز، اور رجلن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل ہو جائے گا نعمہ کا، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ مخصوص بالمد ہوگا زید۔ اور یہ جو بنے گا یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کی حاذا کی۔ یہ دو جملے ہو گئے، صحیح ہے نہیں؟ یہ دو جملے بنے۔ ان لوگوں کے نزدیک تو دو جملے مانتے ہیں، تو اب نعمہ جو ہوگا فعل پہلے مد ہوا ضمیر ممیز، رجلن تمیز ہوگی۔ ان لوگوں کے نزدیک ہوگا جو نعمہ رجلن، نعمہ کا فاعل ضمیر مستتر ہوگی، اور جس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ رجلن کر رہا ہے، صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ اس میں اچھا یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر لایا گیا کہ ضمیر سے پہلے نہ تو اس کا مرجع پہلے ذکر ہے، ضمیر سے پہلے نہ تو اس کا مرجع۔ اچھا، ضمیر لانے کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ یا تو ضمیر کب لائی جاتی ہے؟ یا تو اس سے پہلے اس کا مرجع ہو جائے، یا پھر کوئی قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا اس سے وہ پہلے سے متعلق ہے، یا کوئی قرینہ ہو جو بتائے کہ مرجع پر دلالت کرے، اور یہاں اس سے پہلے کوئی دونوں چیز ہے ہی نہیں، تو ضمیر لائی گئی یہاں پر، اور یہ ضمیر کو لانا ہے خلاف ظاہر ہے۔ بھائی ضمیر کو لانا یہاں تو نہ تو اس کا مرجع پہلے ذکر ہے، مرجع تو کون آ رہا ہے؟ نہ کوئی قرینہ یہاں پر، تو اب یہاں ضمیر کو لانا کیسا ہوگا؟ خلاف ظاہر ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ یہ ان لوگوں کے قول پر ہوگا جو دو جملے مانتے ہیں اس کو۔ اب یہاں پر جو ہے اور مقتضی ظاہر تھا، مقتضی ظاہر کیا تھا؟ یہاں پر آپ اسی طرح کہتے نعم الرجل کہتے، صحیح ہے نہیں؟ یہ ان لوگوں کے نزدیک مقتضی ظاہر کے خلاف نہیں ہوگا جو اس طرح مانیں گے، کہہ دیں گے یہ جو ہے نعم الرجل پورا یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور زید جو ہے مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ یہ مبتدا مؤخر ہے، لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، تو ان کے نزدیک جو ہوگا خلاف ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ظاہر ہی ہے۔
تو کن کے نزدیک بنے گا یہ جو دو جملے مانتے ہیں؟ تو نعما رجلن، نعما کے اندر ضمیر جو ہوگی وہ ہوا ممیز بنے گی، رجلن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر نعما کا فاعل، اور زید مخصوص بالمدح جو مبتدا ہے اور اس کی یہ خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہوگی ہوا۔ لیکن جو لوگ ایک ہی جملہ مانتے ہیں اس کو خبر بنا لیں گے اور زید کو مبتدا، تو ان کے نزدیک جو ہوگا وہ خلاف ظاہر بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں تو کبھی جو ہے اس میں ضمیر کو رکھا جاتا ہے ظاہر کی جگہ میں، جیسے نعم رجلن کہنا مکانہ نعم الرجل، نعم الرجل کی جگہ فی احد القولین، دو قولوں میں سے ایک قول میں، دو قول ہیں ایک قول میں یہ ہوگا نعم الرجل، یہ ہوگا اس میں ظاہر کے خلاف، دو قولوں میں سے ایک قول میں، اور دوسرا والا جو قول ہے وہ اس میں ظاہر کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اس میں ظاہر تو ہے ہی، لفظاً دکھ رہا ہے مبتدا مؤخر، لیکن رتبتاً تو مقدم ہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح خلاف اور اس میں اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ارے اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے، ضمیر پہلے آ گئی اور اس کا جو مرجع ہے بعد میں آ رہا ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے پہلے مرجع آتا ہے، لیکن نعما میں ضمیر مستتر اس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے جو کون کے ہے؟ سامع کے ذہن میں ہے، البتہ وجود کے اعتبار سے مبہم ہے۔ نعما رجلن، کیا ہی اچھا مرد ہے، اچھا یہاں پر کیا ہوئی جنسیت پتہ چلی، اچھا وہ مرد ہے لیکن شخصیت معلوم نہیں ہوئی، ابھی کون شخصیت ہے وہ؟ اب وہ زید نے آگے تفسیر کر دی مخصوص بالمدح نے، اچھا وہ شخصیت زید ہے، جنسیت تو معلوم ہوئی تھی لیکن کیا کری؟ شخصیت معلوم نہیں، جنسیت معلوم ہو گئی تھی کہ جن سے رجل ہے، جن سے مرد نہیں ہے، لیکن زید نے آ کر کے تو مخصوص بالمدح ہوگا۔ یہ دو قولوں میں سے ایک قول میں تھا اور رہا دوسرے والے قول میں یہ وہ خلاف ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہی ہے، رتبے کے اعتبار سے وہ کون ہوگا؟ مقدم، اگرچہ ظاہراً کیا ہے مبتدا مؤخر ہو گیا ہے، اور وہاں پر اس صورت میں اس لیے مرجع پہلے ہی ہے، اس لیے اضمار قبل ذکر لازم بھی نہیں آگا وہاں پر، کون سی صورت میں؟ دوسری والی صورت میں، تو وہاں مقتضی ظاہر کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ہوا او ہیا زید عالم، کس کی کہنا ہے؟ جگہ کہنا مکان شان اب القصہ، مکان یعنی شان اور قصہ کی جگہ کہنا، یعنی ہوا زیدن میں ہوا جو ہے ہوا کو الشان کی جگہ لانا، اور ہیا زید عالم میں ہیا کو قصے کی جگہ لانا، یہ بھی کیا ہے؟ مقتضی ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ ضمیر پہلے آ گئی، اس کا مرجع ضمیر شان ضمیر قصہ کا کوئی مرجع ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا نہیں، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مقتضی ظاہر کے خلاف ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا انہ زید قائم، قل هو اللہ احد، زید ہوا زید قائم، یا انہا زینب، ہا ضمیر کا مرجع نہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ ضمیر شان ضمیر قصہ ہو گئی۔ اب یہ ضمیر ہو گئی کیا ہے؟ ہوا کو لانا کس کی جگہ میں؟ شان کی جگہ میں، اور ہیا کو لانا کس کی جگہ میں؟ قصہ کی جگہ میں۔ اب یہ جو ہے نا، اور اسی طرح انہا بنتن، انہا بنتن، یہاں پر بھی بنتن جو ہے ہا ضمیر آ گئی، یہ ضمیر شان ہے۔ اب اسی طرح ہیا زید عالم میں ہیا کو جو لایا گیا ہے یہ قصے کی جگہ لانا یہ اہل عرب کے قول سے ہے، ورنہ تو ہیا لانا صحیح نہیں ہے، ہیا لانا، کیونکہ زید عالم تو کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ نہیں مراد ہے، بلکہ زید عالم پورا قصہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اہل عرب کے قول یہ لیا گیا ہے ہیا ہند ملیحۃ سے، کس سے لیا گیا ہے؟ ہیا ہند ملیحۃ سے لیا گیا ہے، یہ ہیا ہند ملیحۃ میں ہیا استعمال ہوا، تو ایسے ہی یہاں پر ہیا زید عالم میں اس کا جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ قصے کی تعویل میں ہے۔ اب جو قصے کی تعویل میں ہے تو ہیا لانا صحیح ہو جائے گا، یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یعنی ہیا زید عالم میں ہیا کو قصے کی جگہ لانا اہل عرب کے قول کس سے لیا گیا ہے؟ ہیا ہند ملیحۃ بالقیاس ہے، کیونکہ ان دونوں مثالوں میں ضمیریں جو لوٹ رہی ہیں وہ قصے کی طرف راجع ہیں، ضمیریں قصے کی طرف راجع ہیں، قصہ مؤنث ہے، تو اس لیے ہیا لانا صحیح ہوگا، ورنہ زید عالم کی طرف نظر کریں تو ہیا لانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ زید عالم تو مذکر ہے، لیکن پورا مراد کیا ہے؟ اس سے قصہ، اور قصہ مؤنث ہے، نہیں ہیا لانا ہے، قصے کی طرف نظر کی جا رہی ہے یہاں پر،
جیسے کہ یہاں ہیا ہندن ملیحتن اس طرح سے جملہ بولتے ہیں وہ، جیسے کہ آپ نے یہ کیا کہا انہوں نے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہیا ہوا جو ہے یہ شان کی جگہ میں ہے، اور ہیا جو ہے قصے کی جگہ میں ہے، ہیا جو ہے قصے کی جگہ میں ہے۔ اگر یہاں قصہ رکھتے تو کیا صحیح نہیں ہوتا؟ انہا بنتن عالمتن، اب کیا ہے، ہا جو ہے قصے کی جگہ میں، انہا زید عالم، اب یہاں ہا جو ہے قصے کی جگہ میں، تو قصہ جب قصے کی تعبیر میں کریں گے جملے کو تو ہا ہی لانا صحیح ہوگا، کیونکہ یہاں اس سے مراد زید عالم یہ لفظ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد اس سے قصہ مراد ہے، اور قصہ لفظ قصہ یہ مؤنث ہے، اس لیے ہی لانا صحیح ہوگا۔ اور ہیا زید عالم، اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں لف و نشر مرتب ہے کہ زید عالم جب کہا ہوا تو ہوا سے مراد ہوا زید عالم، اور ہیا زید عالم یہ شان یعنی زید عالم، تو اب ہوا جو ہو جائے گا یہ شان کی جگہ میں ہو جائے گا، اور ہیا جو ہوگا وہ قصے کی جگہ میں ہوگا، یعنی ہیا زید عالم، تو لش و نشر مرتب ہوگا۔ حالانکہ دیکھیں آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ہیا زید عالم یہ اہل عرب سے سنا ہی نہیں گیا، مگر یہ کس پر محمول ہے؟ ہیا ہندن ملیحتن پر، یا کس پر ہے؟ ہیا ہندن ملیحتن پر، کیونکہ یہاں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ان میں سے ہر ایک میں قصے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قصہ مؤنث ہے اس لیے ہیا لانا صحیح ہو جائے۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے بھائی؟ ضمیر تم لیا اضمار قبل ذکر بھی لازم آ رہا تھا، اور یہ خلاف ظاہر بھی ہو رہا تھا، تو لائے کیوں؟ تو لائے کیوں؟ اس کا فائدہ لانے کا کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں لیتمکن ما یعقبہ فی ذہن السامع، اس لیے لاتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے جاگزی ہو جائے وہ چیز جو آ رہی ہے اس کے بعد سامع کے ذہن میں، لأنہ اذا لم یفہم منہ، اس لیے کہ جب اس نے اس سے کوئی معنی سمجھا ہی نہیں، انتظرو، اس کا انتظار کرے گا، نعما، کیا ہی اچھا ہے، کیا اچھا ہے، اب انتظار کر رہا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے، تو اب جو انتظار کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ جاگزی ہوتی ہے دل میں۔ کہہ رہے ہیں یہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ لیتمکن ما یعقبہ، تاکہ وہ متمکن ہو جائے، بیٹھ جائے، ما یعقبہ جو اس کے بعد آ رہی ہے سامع کے ذہن میں، اس لیے کہ جب اس نے اس کا کوئی معنی سمجھا ہی نہیں اس سے ضمیر سے، اب وہ انتظار کرے گا، اس کا انتظار کرے گا، یعنی اب کیا کرے گا؟ یعنی ضمیر سے کوئی چیز سمجھی نہیں تو انتظار کرے گا کہ ضمیر کے بعد کوئی چیز آ رہی ہے، اور جب انتظار کے بعد کوئی چیز ذہن میں سمجھائے گی تو قرار حاصل ہو جائے گا، اس لیے ان الحاصل بعد طلب اعز، اس لیے کہ جو طلب کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ معزز ہوتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ جس کو انسان کو وراثت میں مال ملتا ہے وہ اسی طرح اڑا دیتا ہے، اور جو محنت سے کماتا ہے مالدار بنتا ہے محنت سے پسینے کی کر کے، وہ ایک پیسے کو خرچ کرتے بہت محنت کرتا ہے۔ جس کو ایمان جو ہے وراثت میں مل گیا وہ اس کی قدر نہیں سمجھتا ہے، اور جنہوں نے جو ہے ریت پر کے اپنے سینے کو جلا کر کے نعرے لگا کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، ان کے ایمان میں پختگی ہوگی، صحیح نہیں؟ وقد یعکس، اور کبھی اس کا برعکس بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا برعکس ہوتا ہے؟ یعنی ظاہر کو رکھا جاتا ہے کس کی جگہ میں؟ ضمیر کی جگہ میں۔ اب تک تو کیا تھا؟ ضمیر رکھی گئی تھی، اب کیا ہوگا؟ ظاہر کو رکھا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں۔ فَإِنَّ كَانَ اسم اشارہ، اس لیے کہ اسم اشارہ فَلِكَمَالِ الْعِنَایَةِ بِتَمِیزِ الْاخْتِصَاصِ بِحُکْمٍ بَدِیٍ، تو اس میں ظاہر کو رکھا جاتا ہے ضمیر کی جگہ، کیونکہ اس میں ظاہر وہ جس کو ضمیر کی جگہ میں رکھا جاتا ہے اس میں سے کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کس لیے آتا ہے؟ فَلِكَمَالِ الْعِنَایَةِ، مکمل توجہ کے لیے، کیا ہے؟ مکمل، بتمیزی، اس کو ممتاز کرنے کے اعتبار سے، لاختصاصی، اس کو خاص کرنے کے سبب سے، بے حکم بدی، ایک انوکھے حکم کے ساتھ، اس میں اشارہ کے ذریعے، تو اس میں اشارہ کے ذریعے کو لایا جاتا ہے، ضمیر کو ظاہر کو رکھا جاتا ہے، اس میں اشارہ ظاہری ہے، اس میں اشارہ لایا جاتا ہے کس لیے؟ فل کمال العنایتی، مکمل توجہ کے ساتھ، بتمیزی، اس کو ممتاز کرنے کے لیے، لاختصاصی، اس کو خاص ہونے کی وجہ سے، بے حکم بدی، ایک انوکھے حکم کے ساتھ، یعنی اس انوکھے حکم کے ساتھ اس کے خاص ہونے کی وجہ سے۔ آپ اس کو ذہن کو آپ کے اپنے مائل کریں اس کی طرف، دروس البلاغہ میں، کہ کبھی مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو شدت اشتیاق پیدا کرتی ہے بعد والے کی طرف، ہے نہیں؟
وحدت اشتیاق پیدا کرتی ہے کس کی؟ کیا تھی وہ؟ اور وہ آپ نے شعر پڑھا ہوگا کون سا؟ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ کم کیا ہے؟ سیر العالم النحریر زندی کا. اور ایک اور ہے وہاں پر جو ہے کہ یعنی جو ہے جس نے ایک بے جان کو جاندار سے پیدا کیا، جس نے بے جاندار کو بے جان سے پیدا کیا ہے. وہ شعر ہے، کیا تھا وہ شعر؟ مستحدث من جماعت، مستحدث من جماعت. ھذا الذی نہیں آ رہا، چلیں وہ دیکھ لینا اس شعر کو. تو وہاں پر اشتیاق پیدا کرنے والی تھی بعد کے والے میں، تو اسے مسند علیہ کو مقدم کیا گیا کیونکہ وہ شوق دلانے والا تھا بعد والے کی طرح. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ کو لایا جاتا ضمیر کو، ظاہر کو اس میں ظاہر ضمیر کی جگہ میں. ہاں جیسے یہ کہا جائے نہیں ہے یہ نہیں تھا وہ، یہ تو یہاں لکھا ہوا ہی ہے دوسرا شعر. یہ غریب چیز نہیں ہے. چل سن جماعت والذی حارت البریۃ فی حیوان. والذی یہ اس میں موصول مقدم مبتدا مقدم کر دیا گیا. والذی حارت البریۃ فی حیوان مستحدث من جماعت، مبتدا مقدم کیا گیا بعد والے کی طرف شوق دلا رہی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کبھی اس کا برعکس کیا جاتا ہے، یعنی ظاہر کو رکھا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں، یعنی وہ اس میں سے کیا ہے وہ اس میں اشارہ فلے کمال عنایتی، مکمل توجہ کے لیے، لے تمیزی اس کو ممتاز کرنے کے اعتبار سے، لے اختصاصی کیونکہ وہ ایسی چیزوں سے خاص ہونے کی وجہ سے، ایسی کیا اس کے خاص ہونے کی وجہ سے، بے حکم بدین ایک انوکھے حکم کے ساتھ. اور انوکھا حکم کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کم عاقل اعیت مذاہبہ وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النحریر زندیقا. یہاں پر فرما رہے ہیں کم عاقل، یا پہلے والے عاقل کی تاکید ہے. کتنے مکمل عقل مند، کتنے مکمل عقل مند ایسے ہیں آیت جن کو تھکا دیا، مذاہب جنہیں تلاش رزق کے راستوں نے، تلاش رزق کے راستوں نے جنہیں تھکا دیا. وہ کم جاہل جاہل تلقاہ، اور کتنے مکمل جاہل ایسے ہیں جن کو تم رزق والا پاؤ گے، تلقاہ مرزوقا جنہیں تم رزق والا پاؤ گے. ھذا الذی ترک الاوہام، یہی وہ چیز ہے جس نے کیا کر دیا، وہموں کو حیرت زدہ کر کے چھوڑ دیا. وسیر العالم النحریر زندیقا، اور زبردست بڑے بڑے عالموں کو کیا بنا دیا، ماہرین دانش مندوں کو بے دین بنا دیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، یعنی کون العاقلی، یعنی ہونا چاہیے تھا کامل یعنی جو عقل مند تھے ان کا مرزوق ہونا چاہیے تھا، اور جو جاہل تھے ان کا کیا ہونا چاہیے تھا، راستوں سے بھٹکنے والا ہونا چاہیے تھا. تو اب یہ اتنا لانا، صرف اتنا لانا چاہیے تھا کہ کامل العقل عقلی محروماً و کامل الجہلی مرزوقاً. لیکن یہ ایسے حکم سے، انوکھے حکم کے ساتھ خاص ہے کہ جس کی تعبیر اس میں اشارہ کے ذریعے کی گئی. ایسا انوکھا حکم ہے کہ یہ سمجھنے والے آنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا عقل مند تھا تو عقل مند اچھی عقل لگا کر کے رزق حاصل کر لیتا، اور جو جاہل تھا جسے لکھنا بھی نہیں آ رہا ہے وہ اس کو تو بالکل مر جانا چاہیے تھا بھوک سے. لیکن وہ جو ہے مالدار ہوا ہے، اور جو عقل مند ہے وہ رزق کے لیے بھٹک رہا ہے. تو یہ ایسا انوکھا حکم تھا، اس انوکھے حکم سے خاص ہونے کی وجہ سے اس میں ظاہر کو لایا گیا، ھذا کو لایا گیا بتانے کے لیے، ھذا الذی یہ اس میں اشارہ لایا گیا. یہی وہ چیز ہے جس نے کیا کر دیا، وہموں کو حیرت زدہ کر کے چھوڑ دیا. اس لیے کہ اور بڑے بڑے عالموں کو کیا بنا دیا، زندیق بنا دیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو لایا گیا اس میں اشارہ کے ذریعے کہ مقام یہ تھا، مقام یہ تھا کہ اس کی تعبیر کی جاتی ہے ضمیر کے ذریعے، کیونکہ اس کا پہلے ذکر ہو چکا، پہلے ذکر ہو گیا عاقل کا، تو یہ پہلے ذکر ہو چکا. لیکن کیا کہا،
لیکن چونکہ انوکھے حکموں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے اس میں ظاہر کو لایا گیا. ہو گیا. اور چلیں چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.